جنگجو اس کی شجاعت کی قسم کھاتے ہیں، درے شبیر پہ افلاک بھی چک جاتے ہیں۔ ارے 3 ایام کے پیاسے نے بڑا کام کیا، شاہ بطحا کے نواسے نے بڑا کام۔ بے خودی ایسی کہ بس عرض و سما جھوم اٹھے، آدمی کیا ہے باخدا، فرشتے بھی جھوم اٹھے اور ان کے انداز عبادت ہی جدا ہو گئے ہیں، جن کے سجدے تیگ ادا ہو۔ اس کو گلزار رسالت کی گلی کہتے ہیں، ہم عقیدت سے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ علی کا پیار روح و بدن کا اجلا پن، تیری سمجھ میں یہ بات سمائے کہاں؟ نہیں ہے علی سے پیار تو پھر نہ کر سجدے، ارے تیرا وجود نجس ہے، تیری نماز کہاں؟ اب باب زیوکار میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ آل نبی اولاد علی حضرت علامہ صاحبزادہ والا شان، شمشیر بے نیام، خطیب نکتہ دار، مقرر شعلہ بیان، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید اجاز حسین شاہ صاحب کاظمی، آپ وادی نیلم، آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمامی احباب درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں میں کسی تمہید میں جاؤں کیونکہ وقت پہلے بہت ہو چکا ہے۔ یہ سٹیج، یہ سپیکر، یہ مائک، یہ کرسی ایک ایسی عجیب چیز ہے، اس پہ بندہ بیٹھ جائے یہ جلدی جلدی نہ بندے کی جان چھوڑتی ہے نہ بندہ اس کی جان چھوڑتا ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا بالکل مختصر 10-15 منٹوں میں اپنی حاضری مکمل کر کے میں دعا کی طرف چلوں۔ اب سارے احباب ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لی خمسۃ خطفی بہا حر البباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثنا کے بعد محترم المقام قابل صد عزت و احتشام جملہ احباب گرامی المرتبت، جملہ حاضرین و سامعین، پنڈال میں بیٹھے ہوئے کثیر تعداد میں شاکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زینت اسٹیج حضرات علماء کرام، آج ہم لوگ میرے بھائی محترم جناب سکندر حیات کالے صاحب کی والدہ مرحومہ مرحورہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقدہ اس پروگرام میں جمع ہے۔ مجھ سے پہلے قبلہ پیر صاحب نے ایک مدلل اور ایک طویل خطاب فرما لیا ہے، اب مزید کسی خطاب کی میرے خیال سے گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں رب کائنات میرے اس بھائی کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی کامل مغفرت فرمائے، رب تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ ہم آپ کی غم میں دکھ میں برابر کے شریک ہیں، تعزیت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے اور ماں کی رحمتوں کا سایہ اٹھا ہے، رب اپنا سایہ کرم عطا فرمائے۔ احباب گرامی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، رب کا قرآن ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33۔ رب کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، نبی مومنوں کے لیے جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، نبی مومنوں کے لیے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، نبی مومنوں کے لیے بھی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ساری کائنات سے بڑھ کر ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، ہر بندے کو اپنا آپ پیارا لگتا ہے، اولاد سے زیادہ جان پیاری ہے، عزت سے زیادہ جان پیاری ہے، دولت سے زیادہ جان پیاری ہے، ساری کائنات سے زیادہ جان پیاری ہوتی ہے۔ لیکن رب کا قرآن کہتا ہے اصل مومن وہ ہے جو جان بھی اپنے مصطفیٰ پر قربان کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس رب نے ہمیں انسان بنایا، رب نے ہمیں خوبصورت جانیں عطا فرمائی اور پھر رب کائنات نے کرم یہ فرمایا ہمیں انسان بنا کر یہودی نہیں چھوڑا، مجوسی نہیں بنایا، نصرانی نہیں بنایا، سکھ نہیں بنایا، کسی اور قوم کا پجاری نہیں بنایا، کسی اور چیز کو پوجنے والا نہیں بنایا۔ رب نے کرم یہ فرمایا ہے ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنا دیا ہے۔ اور یہ محبت کا اظہار ہی تو ہے۔ دنیا سے والدہ جائے بندہ رونے دھونے کے بجائے اپنے نبی کا میلاد سجا لیتا ہے۔
میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص میری محبت میں اپنے سب کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا ہے، سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے، سب سے بڑھ کر مجھے عزیز جانتا ہے، سارے دکھوں کو میری محبت پر قربان کر دیتا ہے، میں رب کعبہ کا نبی اسے ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن رب کائنات اسے جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینے والا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ سال سال کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ احباب گرامی المرتبہ، چونکہ وقت اتنا نہیں میں کسی خطاب کی طرف جاؤں، شارٹ سی باتیں کر رہا ہوں۔ رب کائنات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث فرما کر دنیا پر یہ احسان فرمایا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے۔ دنیا والوں، آپ کو رب نے عزتیں دی، جانیں دی، کمال دیے، مقامات دیے، کمال ہستیاں بنایا، لیکن یاد رکھنا جب بھی خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، اچھا موقع ہے یا برا موقع ہے، جب اپنے نبی کی یاد سجا لوگے، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر لوگے، اپنے نبی کو اپنے دل میں بسا لوگے، رب کائنات تمہارے سارے دکھ بھی دور فرما دے گا، تمہاری ساری مشکلیں بھی آسان فرما دینے والا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، غزوہ احد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ احد کے میدان میں ہیں، بہت سارے صحابہ شہید ہو چکے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ میلاد مصطفیٰ کا پروگرام ہے، کیونکہ ایصال ثواب ہے، والدہ کی ایصال ثواب کے لیے باتیں ہیں، اور مجھ سے پہلے پیر صاحب نے والدہ کے والا سے بہت ساری باتیں کر لی۔ اب میں آپ کو یہ محبت کی بات سناتا ہوں۔ غزوہ احد ہے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک صحابی جو ہم شکل مصطفیٰ ہیں، حضور کی شکل سے ان کی شکل ملتی ہے، حضور کے چہرہ مبارک سے ان کا چہرہ ملتا ہے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبیوں کا امام دنیا سے چلا گیا، نبیوں کے امام کی شہادت ہو گئی۔ آپ کی جب یہ شہادت کی خبر پھیلی، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف مسلمان پریشان ہوئے۔ ایک خاتون صحابیہ، میرے نبی کی ایک غلام خاتون، میرے نبی کی ایک خادمہ خاتون، میرے نبی کی ایک صحابیہ، جب انہیں یہ خبر ملی، آپ مدینہ سے دوڑتی ہوئی احد کے پہاڑ کی طرف جانے لگی۔ راستے میں ایک بندہ ملا، آئے خاتون تجھے مبارک ہو، تیرا باپ شہید ہو گیا جنگ احد میں، غزوے میں تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اس عورت کا جواب سنیے گا، کہتی ہے میرا باپ شہید ہو گیا، چھوڑ دو میرے باپ کو، ذرا مجھے یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے۔ تھوڑا سا آگے دیکھیں، پھر ایک اور بندہ ملا، آئے خاتون تیرا خامد بھی شہید ہو گیا، کہنے لگی میرا خامد بھی مصطفیٰ پہ قربان ہے، بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے۔ ذرا اور کچھ قدم آگے چلی، پتا چلا تیرا بھائی شہید ہو گیا، پھر پتا چلا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ایک گھر کے 4 افراد، ایک عورت کے سر کا تاج بھی چلا گیا، جگر کا ٹکڑا بھی چلا گیا، اس کا باپ بھی چلا گیا، اس کا بھائی بھی چلا گیا، 4 لوگ ایک خاندان کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ دکھ کا کتنا پہاڑ ہوگا، کتنا مشکل ہوگی، کتنی تکلیف ہے، لیکن ایک ہی سوال کیے جا رہی ہے، بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، حضور اس غار کے اندر موجود ہیں، ہم مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انہیں لے کر احد کے دامن میں بٹھا رکھا ہے، آپ سامنے کھڑے ہیں۔ جب عورت پہنچتی ہے کہتی علی مصطفیٰ کو دیکھنے آئی ہوں، حضور کے سامنے جانا چاہتی ہوں، آپ نے انہیں راستہ دیا، آپ وہ سامنے مصطفیٰ بیٹھے ہیں، وہ خاتون جس کے گھر کے 4 افراد دنیا سے جا چکے، حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اپنا سر جھکاتی ہے، میرے مصطفیٰ نے اس خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میری غلامہ، میری خادمہ، میری صحابیہ مبارک ہو، میں تیرے 4 لوگوں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، تو پریشان تو نہیں ہے نا، تو رو تو نہیں رہی ہے نا، تجھے دکھ تو نہیں ہے نا۔ میرے نبی کی صحابیہ کا جواب سنیے گا، کہتی ہے کلو مصیبت بعد کا تھلالو یا رسول اللہ، آقا بڑے غم ہوتے ہیں باپ کے جانے کے، بڑے غم ہوتے ہیں بھائیوں کے جانے کے، بڑے دکھ ہوتے ہیں خامد کے جانے کے، بڑی تکلیف ہوتی ہے بیٹوں کے جانے پر، لیکن جب آپ کو دیکھ لیا ہے ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، مصطفیٰ آپ سلامت رہے، میرے 4 تو کیا 4000 بھی ہوں تو آپ کے قدموں پہ قربان کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ یہ وہ محبت ہے، گھر سے جنازے اٹھتے ہیں، مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کا میلاد سجا لیتے ہیں، گھر سے تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ساری تکلیفوں کو پریشانیوں کو خاطر میں نہیں لاتے، ایک ہی بات دیکھتے ہیں، جب مصطفیٰ کا ذکر کر لیا جائے رب ساری مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ احباب گرامی المرتبہ، کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کو جان سے زیادہ پیارے ہیں، ان سے پیار اتنا کیوں ہے؟ ایک آپ کو بس بالکل مختصر 4-5 منٹوں میں بات کو کلوز کرتا ہوں۔ ہر بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے پیار کرنے کا، کوئی وجہ ہوتی ہے پیار کرنے کی، کوئی خاص بات ہوتی ہے پیار کرنے کی۔ میں نے
مثال دیتا ہوں، میں آپ کی صلاح کا چک سواری میں رہا، ایک عرصہ میں 8-9 سال یہاں رہا، آپ لوگوں کی میرے ساتھ محبتیں تھی، آپ لوگوں کا میرے ساتھ بڑا تعاون تھا، بڑی محبت تھی، بڑا احسان تھا، میں آپ سے پیار کروں گا، یہ میری فطرت کا تقاضا ہے۔ بھائی آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے، کوئی وقت کوئی خاص وجہ ہے، اس وجہ سے کوئی کسی سے پیار کرتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے نبی سے پیار اپنی جان سے بھی زیادہ، نبی سے پیار اپنی اولاد سے بھی زیادہ، نبی سے پیار اپنی عزت سے بھی زیادہ، نبی سے پیار اپنی دولت سے بھی زیادہ، نبی سے پیار اپنے خاندان سے بھی زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ۔ مولا کیوں پیار کیا جائے؟ فرمایا اس لیے پیار کیا جائے، وہ نبی دنیا میں بھی تم سے پیار کرتا ہے، وہ نبی حشر میں بھی تم سے پیار کرنے والا ہے۔ وہ نبی اتنا پیار کرنے والا ہے نا تیرے اور میرے لیے، توجہ میری طرف رکھیے گا، تیرے اور میرے لیے میری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پیار کو واضح کیا۔ کیسے کیا؟ دارمی کی حدیث، مشکات کی حدیث، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ بیان کرتے ہیں حضور تشریف فرما ہے، او چک سواری والوں کتنے خوبصورت ہمارے لیے حضور نے جملے بولے۔ حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا، میرے صحابہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے لیے، تمہارے نزدیک، تمہاری نظر میں، تمہاری سوچ میں، تمہارے خیال میں سب سے حیرت انگیز ایمان کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ سب سے مقام والا ایمان کس کا ہے؟ سب سے بالا ایمان کس کا ہے؟ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ میرے نبی کے صحابہ نے جب یہ سنا حیران ہوئے، حضور نے سوال بڑا عجیب کر دیا، سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ حضور کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایمان الانبیاء والمرسلین، آقا ہماری نظر میں نبیوں کا ایمان بڑا اعلیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان پر رب کا کلام آتا ہے۔ حضور کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر نبیوں کا ایمان زیادہ اعلیٰ نہیں ہے نا پھر فرشتوں کا ایمان اعلیٰ ہے، ملائکہ کا ایمان اعلیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اللہ کا رزق ان کا، اللہ کا ذکر ان کا رزق ہے، صبح و شام رب کی بارگاہ میں ان کا ایمان کیسے اعلیٰ ہے؟ میرے نبی کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان اعلیٰ ہے، اگر نبیوں کا بھی اعلیٰ نہیں، فرشتوں کا بھی اعلیٰ نہیں، پھر ہمارا ایمان ہونا یا رسول اللہ ہمارا ایمان اعلیٰ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے اعلیٰ ہے؟ حالانکہ انا رسول اللہ بین اظہرکم، تمہارے درمیان تو خود میں محمد رسول اللہ ہوں، تمہارا ایمان کیسے اعلیٰ ہے؟ تم نے نہیں دیکھا میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، رب نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیا، تم نے نہیں دیکھا میں نے اشارہ کیا ڈوبا اور سورج اثر پہ آیا ہے، تم نے تو میرے معجزات دیکھے، میرے کمالات دیکھے، میری شانیں دیکھی، تمہارا ایمان کیسے اعلیٰ ہے؟ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہاتھ جوڑے عرض کرنے لگے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، آقا آپ بتا دیں کس کا ایمان اعلیٰ ہے؟ اب آپ اور میں ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ ہم قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ویحبون بی ولم یرونی، اے میرے صحابہ ان لوگوں کا ایمان اعلیٰ ہے جو تمہارے بعد ہوں گے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان ملاتے ہوں گے، مجھ سے محبت بھی کرنے والے ہیں، اپنے ہر غم میں میرا نام لینے والے ہوں گے، اپنے ہر دکھ میں مجھے یاد کرنے والے ہوں گے۔ بلکہ مسند امام محمد بن حنبل کی حدیث مقدسہ اور آخری حدیث ہے، 12:05 ہو گئے، 7-8 منٹوں میں ہم دعا کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، حضور نے اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے طوبہ مبارک ہو، مسند امام احمد بن حنبل حدیث مقدسہ صحیح حدیث، فرمایا طوبہ مبارک ہو، سارے صحابہ خوش ہوئے، کسے مبارک بات دی جا رہی ہے؟ فرمایا لمن لآنی و آمن بی، میرے صحابہ جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لے آیا اسے مبارک ہو۔ کتنے کمال کی بات ہے، مثال سے سمجھاؤں، آپ کو کوئی ایم ایل اے مبارکباد دے دے، کوئی پی ایم مبارکباد دے دے، کوئی چھوٹا سا کونسلر مبارکباد دے دے، ہماری تو فیس بک بھری ہوگی، ہم تو غلام فرید راجہ صاحب کو فون کریں گے، صبر شراز صاحب کو، راجہ جہانگیر صاحب کو، بھائی اخبار میں لگا دو ہمیں پی ایم صاحب نے مبارکباد دی ہے، کتنی عظمتوں والا ہے جسے نبیوں کا امام مبارکباد دیتا ہے۔ فرمایا طوبہ لمن رآنی وآمن بی، میرے صحابہ جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لے آیا اسے مبارک ہو۔ صحابہ خوش ہو گئے، پھولے نہیں سمارے، خوشی کا عالم یہ ہے، صحابہ جھومنے لگے کہ حضور نے ہمیں مبارکباد دی ہے، آقا نے ہمیں مبارکباد دی ہے۔ لیکن اگلے جملے پر سارے صحابہ حیران ہوئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا طوبہ 7 مرات، اور صحابہ 7 بار مبارک ہو،
7 मुबारक यानी लाख बार मुबारक हो। 7 का लफ्ज कसरत के लिए बोला जाता है। तूबा सबा मर्रातिन, 7 बार मुबारक हो। अब साहबा हैरान हो गए, हमें एक बार मुबारक, वो कौन खुश नसीब है जिसे 7 बार मुबारकबाद दी जा रही है। मेरे और आपके आका ने हम पर एहसान किया। झूम जाए ये जुमला सुनकर। हुजूर ने फरमाया तूबा सबा मर्रातिन लिमन लम रानी व नबी, ओ मेरे सहाबा 7 बार उसे मुबारक हो जिसने मुझे देखा भी नहीं है फिर भी मुझसे प्यार करने वाला है। ये वो मोहब्बतें हैं जो बिन देखे मुस्तफा से की जा रही है। हमारे घर से जनाजे उठे और हम रसूलुल्लाह का मिलाद मनाए। मेरे मुस्तफा अपने सहाबा के दरमियान हमें 7 बार मुबारकें भेजते हैं। और वो मुस्तफा, उनसे मोहब्बत इसलिए करनी चाहिए, वो मोहब्बतों का सिला भी देते हैं, वो मोहब्बतों की जजा भी देते हैं। मुस्तफा ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा ना, सारे लोग नफ्सी के आलम में परेशान होंगे, हर कोई अपनी अपनी मुश्किल में होगा। मैंने आपको दुरूद पढ़ने का कहा और फिर मुझे कहना पड़ा कि आप दुरूद पाक पढ़ लें। आओ मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे नबी कहते हैं मेरा गुलाम, मेरा एक उम्मती गुनाहगार, गुनाहों से लथड़ा हुआ, गुनाहों का एक बहुत बड़ा थैला लेकर जब मीज़ान पे पहुंचेगा ना, तराजू पर पहुंचेगा, मीज़ान पर पहुंचेगा, तोलने वाले मकाम पर पहुंचेगा, नामाए अमाल तोल रहे होंगे। दाएं तरफ उसकी नेकियों का नामाए अमाल, बाएं तरफ बुराइयों का नामाए अमाल। उसकी नेकियां कम होंगी, बुराइयां ज्यादा हो जाएंगी। फरिश्ते उसका हिसाब कर लेंगे और कहेंगे कि ये जहन्नमी है, इसको जहन्नम में डालना है। ये गुनाहों की नताइज भुगत कर फिर जन्नत में आएगा। मेरे मुस्तफा कहते हैं मैं मीज़ान पे चला जाऊंगा, मैं उसके करीब चला जाऊंगा, कहूंगा फरिश्तों क्या मसला है? हुजूर ये बंदा गुनाहगार है, इसके गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं, इसको जन्नत में लेके जाना है। मेरे मुस्तफा फरमाएंगे ठहरो, रुक जाओ, जरा रुक जाओ, इसकी एक अमानत मेरे पास है, इसकी एक चीज मेरे पास है, वो भी शामिल कर लो, फिर जो हिसाब हुआ कर लेना। मेरे मुस्तफा कहते हैं मैं अपने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाल कर उसके नेकियों वाले पलड़े में रखूंगा ना, इधर पहाड़ जितनी बुराइयां, झूठ, फराड, चोरियां, धोखे, सूद, रिश्वत, तरह तरह की बुराइयां और बड़े बड़े पहाड़ों जितने गुनाह होंगे, उधर एक टुकड़ा कागज का जब मैं नेकियों वाले पलड़े में रखूंगा, रब्बे कायनात नेकियों को भारी फरमा देगा। हुजूर फरमाएंगे मेरे फरिश्तों बताओ आप किधर लेके जाना है? आका अब तो ये जन्नती हो गया है, अब तो ये कन्फर्म जन्नती है, जन्नत में लेके जाना है। लेकिन ये बताएं उसमें रखा क्या है? वो एक कागज का छोटा सा टुकड़ा जिसने इतनी बड़ी बड़ी बुराइयों को, गुनाहों को कम कर दिया, नेकियों को ज्यादा कर दिया। इस छोटे से टुकड़े में लिखा क्या है? मेरे मुस्तफा ने पता क्या फरमाया? मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरी उम्मती का, मेरे गुनाहगार उस गुलाम का, मेरे उस मानने वाले का जिंदगी में सिर्फ एक बार खुलूस नियत से मुझ पर पड़ा हुआ दुरूद पाक को रखा जाएगा। एक बार वो दुरूद पड़ेगा, मैं मुस्तफा उसकी नेकियों को इतना ज्यादा करवा दूंगा कि वो जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा। अब आप गिरामी उस नबी से मोहब्बत हर आन, हर लहजा, हर लम्हा करनी चाहिए। मेरा जो मिजाज है वो आप कुछ जानते भी हैं और मेरा मूड भी था कि मैंने आपके सामने गुफ्तगू करनी है। घंटा 1.5 घंटा सोच के आया था।